باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جی الحمدللہ، آپ کا کتاب الطہارت ابواب الصلاۃ کا آغاز ہے. ابواب الطہارت کے شروع میں اس موضوع پر بات ہوئی تفصیل کے کہ جتنے احکام شرعیہ ہیں ان میں سے ارکان 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. نمبر 2 اقام الصلاۃ. نمبر 3 ایتاء الزکاۃ. نمبر 4 صوم رمضان. نمبر 5 وحج البیت. تو ان اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے اہم ترین نماز کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ نماز موقوف ہے طہارت پر. طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے وہاں ابواب الطہارت کو مقدم کیا کیونکہ یہ جامع ترمذی بھی ہے اور دوسری طرف یہ سنن بھی ہے. آپ کو باتیں یاد ہوں گی اچھی طرح. اور سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب کی ترتیب پر قائم کی جاتی ہے. چنانچہ یہ سنن میں سے بھی ہے، اس لیے پہلے ابواب الطہارت کو ذکر کیا اور اب اصل مقصود صلاۃ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات بتائی تھی جو یہاں پر بھی سامنے آئی کہ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ فوراً سمجھ گئے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان ابواب میں مرفوع روایات نقل کروں گا. عن رسول اللہ صلی اللہ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اشارہ کیا کہ میں ان ابواب کے اندر مرفوع روایات لے کر آؤں گا. پھر اس کے بعد سب سے پہلا باب قائم کیا صلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نمازوں کے اوقات کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء آیت نمبر 103. سورہ نساء آیت نمبر 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر. اس لیے وقت یہ نماز کے لیے سبب وجوب ہے. اس لیے نماز کا وقت یہ نماز کے لیے سبب وجوب ہے. بڑا زور دے رہا ہوں اس بات پر، آسان سی بات ہے. اصول شاشی میں پڑھ کر آئیں آپ، جہاں آپ بحث پڑھتے ہیں الامر یقتضی التکرار او لا یقتضی التکرار. الامر یقتضی التکرار، امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. او لا یقتضی التکرار، یا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. جب اقیم الصلاۃ ایک دفعہ کہہ دیا، جواب آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. ایک دفعہ جب اقیم الصلاۃ ہو گیا تو ٹھیک ہے نا، زندگی میں ایک دفعہ نماز پڑھ لو، ختم کہانی. بس یہ بار بار کیوں پڑھتے روزانہ؟ چلو 5 نمازوں کا حکم ہے، ایک دن پڑھ لو 5 نمازیں زندگی میں، پھر چھٹی. اس کا جواب آپ نے پڑھا اصول الشاشی میں کہ نماز فرض ہے اور اس کا سبب وجوب اقیم الصلاۃ نہیں ہے، اس کا سبب وجوب وقت ہے. لہذا وقت جب بار بار آئے گا تو نماز بھی بار بار پڑھنی پڑے گی. یہ ہے جواب اس کا. ورنہ فی نفس الامر، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا.
یعنی بذات خود امر جو ہے اس میں تکرار کا تقاضا نہیں ہے مولانا. تو نماز بار بار کیوں پڑھتے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو سوال کیا ہوا کہ جب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا 5 وقت تو ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھ کے فارغ، یہ بار بار نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ امر تو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. تو اس کا جواب کیا ہوا کہ نماز فرض ہوئی اقیم الصلاۃ کی وجہ سے، 5 نمازیں فرض ہوئیں اقیم الصلاۃ کی وجہ سے، لیکن بار بار جو واجب ہوتی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ وقت کی وجہ سے. یہ اس لیے اصرار کر کے بتا رہا ہوں کہ جن ملکوں کے اندر کسی ایک نماز کا وقت نہیں ہوتا تو ان ملک والوں پر وہ نماز فرض ہی نہیں ہوتی، وقت ہی نہیں آیا. جیسے ناروے میں، لکھنے والے لکھتے جائیے گا، جیسے ناروے کے ایک خاص علاقے میں مئی جون کے مہینے میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. سورج غروب ہی نہیں ہوتا. کسی جگہ 1.5 مہینہ، کسی کی جگہ 2 مہینے 3 مہینے. وہاں جب اللہ نے جانے کی توفیق دی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مغرب کے وقت، ایک دفعہ مغرب کا وقت ہوا، اس کے بعد 4 گھنٹے تک مغرب ہی کا وقت رہتا ہے. رات 12 بجے بھی مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے. طلوع ہوتا ہی نہیں ہے، صبح صادق ہوتی ہی نہیں ہے، رات ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا نا سورج غروب ہوتا ہی نہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ سورج، اللہ کا نظام کہ وہ سورج آتا ہے اور آنے کے بعد وہ سمندر کے اوپر 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 گول ٹکیا تیرتی رہتی ہے، سمندر کے اوپر اوپر نظر آئے گا آپ کو، اور وہیں سے وہ فوراً پھر اوپر ہو جاتا ہے. تو نہ غروب متحقق ہوا، نہ طلوع متحقق ہوا، تو نہ مغرب کی نماز فرض ہوئی، نہ عشاء کی نماز فرض ہوئی، نہ فجر کی نماز فرض ہوئی. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کی فرضیت کے لیے سبب کیا ہے؟ وقت. اسی طرح بحر اوقیانوس کے شمال میں، شمال یعنی امریکہ کے شمال میں، بحر اوقیانوس کے شمال میں وہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات، 6 مہینے دن 6 مہینے رات. تو جب 6 مہینے رات ہوگی مولانا، ایک نماز بھی فرض نہیں ہوگی. 6 مہینے رات ہوگی تو ایک نماز بھی فرض نہیں ہوگی. یہ دور جدید کے مسائل ہیں. اور بنیاد کیا بنی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت آئے گا تو نماز ہوگی، وقت نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. اور دور جدید کے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں الحمدللہ، دور جدید کے اس اہم ترین مسئلے کے بارے میں جواب ترمذی میں ارشاد نبوی موجود ہے الحمدللہ. اس جدید ترین مسئلے کے بارے میں ترمذی میں دجال کے باب میں اس سوال کا جواب موجود ہے. یہ سوال اس وقت صحابہ نے کر دیا، یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اس وقت یہ علاقے دریافت بھی نہیں ہوئے تھے. یاد رکھو مولانا، اس وقت یہ والے علاقے دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ انسان ان علاقوں تک پہنچا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوا، کس بنیاد پہ سوال ہوا، جواب کیسے ہوا، لکھنے والے لکھتے جائیے گا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گی، آپ مشکات میں پڑھ چکے ہو، باب اشراط الساعہ میں
باب اشراط الساعہ، علامات قیامت، دجال کے باب میں آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہو کہ جب دجال آئے گا تو پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور کبھی ایک مہینہ وہ سال کے برابر ہوگا۔ اب وہ پہلے جز کو لے لو، ایک دن کس کے برابر ہوگا؟ ایک ہفتے کے برابر، بس اسی کو لے لو۔ صحابہ نے اسی پر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایک ہفتے میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں بس، کیونکہ ایک دفعہ سورج طلوع ہوگا، ایک دفعہ ظہر کا وقت ہوگا، ایک دفعہ عصر کا وقت ہوگا، ایک دفعہ مغرب کا وقت ہوگا، ایک دفعہ عشاء کا وقت ہوگا، ایک ہفتے میں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے ہفتے میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال کیا صحابہ نے۔ نہ اتنے مشکل سوال کا جواب یہ دیا کہ قدروا لہو، جواب مکمل ہو گیا۔ اعطیت بجوامع الکلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کلمات کی جامعیت دی گئی ہے، جامع کلمات، چھوٹا سا جملہ اندر پورا مضمون۔ اعطیت بجوامع الکلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جو 5 چیزیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئیں، اعطیت بجوامع الکلم، اس میں ایک یہ بھی ہے نا، کلمات کی جامعیت دی گئی۔ ایک آپ نے یہ بھی کہا جعلت لی الارض طہورا، ساری زمین میرے لیے پاک بنا دی گئی، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یہ بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ باقی تمام مذاہب میں خاص جگہ میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، صومعہ میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، گرجا گھر میں عبادت کر سکتے ہیں، یہودی اپنے کنیسہ میں عبادت کر سکتے ہیں، بس ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی ان کی۔ یہ مسلمان ہیں جن کی ہر جگہ کیا ہوتی ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر پاک جگہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدروا لہو، اس کے لیے اندازہ مقرر کر لو، اس کے لیے اندازہ مقرر کر لینا۔ جب دجال آئے اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا تو اس میں فرض کر لینا، طے کر لینا، اندازہ کر لینا۔ اور اب تو مولانا وہاں ناروے کے اندر جب جانا ہوا تو وہ لوگ اپنی گھڑی کے مطابق چلتے تھے، گھڑی کے مطابق چلتے تھے، بس گھڑی دیکھی اب صبح ہو گئی، گھڑی دیکھی ہے شام ہو گئی، گھڑی دیکھ کر کہتے تھے صبح ہو گئی اب دوپہر ہو گئی، اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، اب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ تو جب کھانے کے اوقات، دفتر کھلنے بند ہونے کے اوقات اندازے سے طے کیے گئے تو وہاں مولانا کیلنڈر وجود میں آ گیا 5 نمازوں کا، 5 نمازوں کا کیلنڈر وجود میں آ گیا۔ چنانچہ ہم ایسا کرتے تھے وہاں کہ وہ مغرب کی نماز کے وقت جاتے تھے، مغرب کی نماز کے وقت جاتے تھے، ذرا پہلے عصر کے بعد جیسے چلے گئے، اب سورج تو غروب ہوگا نہیں تو ہم مسجد میں ہی رہتے تھے۔ اندازاً وقت مقرر کیا ہوا تھا مغرب کی نماز کا، تو مغرب کی نماز طے ہے، کیلنڈر لٹکا ہوا، اسی طرح کی گھڑی لٹکی ہوئی تھی، مغرب کی نماز ہو گئی، چلو جی وقت ہو گیا پڑھو جی، سورج غروب نہیں ہوا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا تھا گھڑی میں لکھا ہوا، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب سورج نے اپنی روشنی کرنی ہوتی تھی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی 1.5 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور پھر تینوں نمازیں پڑھ کے گھر واپس آ جاتے تھے۔ اس درمیان کھانا پینا، کوئی پھل ول کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، کچھ مسجد میں بیٹھے میں کوئی درس وغیرہ ہو گیا، کوئی بات چیت ہو گئی، دینی مسائل ہو گئے، لوگ وہیں رہتے ہیں، مغرب عشاء فجر، جن کے قریب گھر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مفتیان کرام نے ان کو یہی مسئلہ بتایا کہ وہاں کیا کرنا ہے۔
کہ تم اندازہ مقرر کر لو. اب پڑھیے باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمازوں کے جو اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس سے متعلق باب. تو امام ترمذی نے یہ باب پہلے کیوں قائم کیا؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت 103 میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس لیے نماز کے لیے سبب وجوب وقت ہے. نماز کے لیے سبب وجوب وقت ہے، لہذا وقت جب آئے گا تو اس وقت نماز فرض ہو جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ میں نے بات چلائی کہ اگر جن ملکوں کے اندر وقت نہیں ہوتا اس نماز کا تو حقیقتاً ان لوگوں پر نماز فرض نہیں ہوتی. حقیقتاً ان لوگوں پر نماز فرض نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اندازہ کر کے وقت مقرر کر لیا اور اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے. اب حدیث پڑھیے. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم هو ابن عباد قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن جبرائيل عند البيت. یہ جو آپ روایت پڑھنے لگے ہیں ابھی ساتھی مکمل کریں گے اس روایت کو. اس روایت کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. ایک آسان ہے روایت، کوئی مشکل نہیں ہے. نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، بس کوئی مشکل نہیں. لیکن مولانا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے زور لگانا ہے کہ اس وقت نہ گھڑیاں ہوتی تھیں، نہ کیلنڈر ہوتے تھے، نہ یہ حساب لگا کر یہ جو کیلنڈر چھوٹے چھوٹے بڑے بنا دیتے ہیں نمازوں کے اوقات، دائمی جنتری، وہ بھی نہیں تھی. نہ گھڑیاں تھیں، نہ جنتریاں تھیں، نہ ڈائریاں تھیں. تو پھر اس وقت کے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے نمازوں کے اوقات سکھائے؟ یہ وہ حدیث ہے آسان، مضمون بہت آسان ہے، لیکن ترمذی کی انتہائی اہم جگہ ہے. انتہائی اہم جگہ ترمذی کی. اور اس حدیث کا ایک خاص نام ہے اس لفظ کی وجہ سے جو ابھی ساتھی نے پڑھا ہے، قال امنی جبرائیل عند البیت مرتین. اس لیے اس حدیث کا ایک خاص نام ہے حدیث امامت جبرائیل. اس حدیث کا ایک خاص نام ہے حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام. اب پڑھیے جی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال أمن جبرائيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقت الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريد. اب تھوڑا سا رک جائیے. تو عرض کر رہا تھا کہ اسے حدیث امامت جبرائیل کہتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پہلے روایت کے لیے ذہن بنا دوں کہ 2 دن امامت کرائی جبرائیل علیہ السلام نے. پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں پڑھایا، دوسرے دن ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھایا سوائے ایک نماز مغرب کے، وہ بھی بات ہوگی اس پر.
2 दिन नमाजें पढ़ाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। मौलाना कुरान नाजिल हुआ, सारे दीन के अहकाम जिब्राइल आकर सुनाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता था, आगे तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते थे। ये नमाजों के औकात की इतनी अहमियत हो गई कि जिब्राइल ने खुद आकर इमामत करके औकात सिखाए। ये पूरे ज़ख़ीरे दीन के अंदर आपको एक अजनबी चीज महसूस होगी, एक मुनफरिद चीज महसूस होगी कि जिब्राइल ने वो अमल करके दिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ तो इमामत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमामत कराई। जब रिवायत मुकम्मल हो जाएगी फिर आप सवालात आपके ज़हन में आएंगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कैसे इमामत कराई, ये 5 फ़र्ज़ नमाजें थीं कि नहीं, तो 5 फ़र्ज़ नमाजें थीं। फिर आपके ज़हन में आएगा, लिखने वाले लिखते रहिएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं, उन पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं होती, नमाजें तो इंसान और जिन्नात के लिए हैं बस। ये 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं 2 मखलूक पर, एक इंसान और एक जिन्नात बस। फरिश्तों पर नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है। जब नमाज फ़र्ज़ नहीं है तो जिब्राइल के लिए ये 5 नमाजें नफल थी, और जब नफल थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ नमाज कैसे हो गई जिब्राइल के पीछे? क्योंकि आपने बहस पढ़ी ना, इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फ़ल मुतनफ़िल, इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फ़ल मुतनफ़िल, कि फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा नफल पढ़ने वाले के पीछे कैसे सही होगी? वो नमाज ही नहीं होती मौलाना। अगला बंदा इमाम नफल पढ़ रहा हो, पीछे बंदा फ़र्ज़ पढ़ रहा हो, नमाज हो जाएगी? तो आप अहनाफ के नज़दीक तो नहीं होती। इख्तिलाफ अलग पढ़ेंगे, अभी तो फ़िलहाल यही तय कर लो ना कि नमाज कैसे सही हुई है वाली। इसलिए कि जिब्राइल पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं थी। जब फ़र्ज़ नहीं थी तो क्या इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फ़ल मुतनफ़िल दुरुस्त है? ये सवाल हुआ। उसका जवाब अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जाओ जाकर ये 2 दिन नमाजें 5 पढ़ाओ, 5 एक दिन, 5 दूसरे दिन। जब अल्लाह ने जिब्राइल को कहा तो जिब्राइल पर नमाजें फ़र्ज़ हो गई। ये इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फ़ल मुफ्तरिज़ है। जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन नमाजें पढ़ाओ, 5 एक दिन, 5 एक दिन, जब अल्लाह ने कहा तो वो नमाजें किस पर फ़र्ज़ हो गई? जिब्राइल पर फ़र्ज़ हो गई। वो 5 नमाजें एक दिन, 5 नमाजें एक दिन, पढ़ाना फ़र्ज़ हो गया मौलाना, खाली पढ़ना नहीं, पढ़ाना फ़र्ज़ हो गया। लिहाजा ये इक़्तिदाउल मुफ्तरिज़ खल्फ़ल मुफ्तरिज़ ही है। अब पढ़िए, गौर से पढ़िएगा, इबारत आसान आसान है। क़ाल अम्मनी जिब्राइल इंदल बैति मर्रतैनि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इमामत कराई जिब्राइल ने बैतुल्लाह के पास 2 मरतबा। इंदल बैति से आपको समझ में आ गया कि ये मक्की जिंदगी में हुआ। महराज के मौके पर नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और साल भी आपके ज़हनों में मौजूद है, तारीख़ भी 27 रजब की आपके ज़हन में मौजूद है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मनी जिब्राइल इंदल बैति मर्रतैनि, कि बैतुल्लाह के पास जिब्राइल ने मेरी इमामत करवाई 2 मरतबा, यानी 2 दिन। अब आगे देखिए एक एक नमाज के वक्त को बड़े गौर से। फसल्ल ज़ुहरा फिल ऊला, ये उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ मौलाना कि उस दौर में कैलेंडर भी नहीं थे, घड़ियाँ भी नहीं थीं,
تو جبرائیل علیہ السلام نے کیسے نمازوں کے اوقات سکھائے اور صحابہ بغیر کیلنڈر کے بغیر گھڑی کے بالکل صحیح وقت کیسے نماز کا معلوم کر لیتے تھے. ایک ایک نماز کو سمجھنا ہے. فصل الظہر فی الاولی منہما، تو نماز پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی، فی الاولی ای فی المرۃ الاولی، ابھی مرتین گزرا ہے نا، عند البیت مرتین. فصل الظہر فی الاولی منہما، ان دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی، حین کان الفیء مثل الشراک، جب سایہ ایک تسمے جتنا ہو گیا. شراک تسمہ. حین کان الفیء مثل الشراک، جب سایہ ایک تسمے جتنا ہو گیا. بس اس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت. زوال کا وقت جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور نصف نہار پہ پہنچتا ہے، بالکل کسی چیز کے اوپر پہنچتا ہے، پھر اس سے ذرا سا وہ مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اس کو زوال کہتے ہیں. زوال کا معنی سورج کا ڈھلنا. اس پر اصرار اس لیے کروں گا جگا کر، اس پر اصرار اس لیے کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. زوال کا وقت ہو رہا ہے، نماز نہ پڑھیں. زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ مولانا زوال کے وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صحیح جملہ کیا ہے؟ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ جب نصف نہار ہو، بالکل کسی چیز کے اوپر سورج آیا ہو، اسے نصف نہار کہتے ہیں. آپ یوں کہہ دو کہ نصف نہار کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کا گناہ ہوگا. نصف نہار کے وقت نماز پڑھنے سے مکروہ تحریمی، حرام کام کا گناہ ہوگا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم 3 اوقات ایسے ہیں جس میں سجدہ نہ کرو، نماز نہ پڑھو. عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب. 3 اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. لکھنے والے لکھتے رہیے گا، میں بار بار نہیں کہوں گا لکھیں. اچھا، آپ کو جو ضرورت محسوس ہو وہ لکھتے جائیے. 3 نمازوں کے اوقات، 3 اوقات ایسے بتائے جن میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، حرام کام کرنے کا گناہ ہوگا. عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء. طلوع کیا؟ طلوع کیا؟ جب سورج کا گول جسم، اس کا کنارہ مشرق سے نظر آنا شروع ہو جائے، تو جب تک وہ گول جسم پورا نظر آنا شروع ہو جائے، یہ پورا وقت کہلاتا ہے طلوع. وقت طلوع. طلوع کس کو کہتے ہیں؟ مشرق سے جب سورج نکلنا شروع ہو تو اس کا گول جسم جب کنارہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر پورا گول جسم اس کا باہر نظر آنے لگ جائے، اس وقت تک کے وقت کو کہتے ہیں طلوع ہونا. اور یہ کل زیادہ سے زیادہ 8 منٹ ہوتا ہے. اس میں کل کتنا وقت لگتا ہے؟ 7-8 منٹ. اس میں کل کتنا وقت لگتا ہے؟ 7-8 منٹ. لیکن آپ کیلنڈروں میں جب دیکھو گے نا تو وہاں 20 منٹ کے قریب دیا ہوتا ہے. اشراق کب آپ پڑھ سکتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد. ویسے آپ 10 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہو.
لیکن معلوم نہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو، عمارتوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اس لیے آپ کو 20 منٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 منٹ تک اب نماز نہیں پڑھنی، اس کے بعد پڑھیں۔ کیلنڈروں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا، سورج طلوع، کیلنڈروں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ سورج کے طلوع کی ابتدا کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ مولانا دیکھو یہ عوام نہیں سمجھیں گے، آپ علماء ہو، آپ کو سمجھنا پڑے گا، اچھا زور لگا کے سمجھنا پڑے گا۔ کیلنڈروں میں جو طلوع کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ کس چیز کا وقت ہوتا ہے؟ آغاز طلوع کا۔ جو ہی وہ وقت ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ جو ہی اس کا کنارہ طلوع ہونا شروع ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے کیلنڈروں میں جو طلوع کا وقت ہوتا ہے وہ کس چیز کا وقت ہوتا ہے؟ آغاز طلوع کا وقت ہوتا ہے۔ اور جو کیلنڈروں میں غروب کا وقت لکھا ہوتا ہے، غروب کس کو کہتے ہیں؟ غروب کی تعریف، جب سورج کا گول جسم نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جائے، نظروں سے غائب ہونا شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر پورا گول جسم آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اس وقت تک غروب کا وقت کہلاتا ہے۔ غروب کا وقت کسے کہتے ہیں؟ جب اس کا کنارہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہوا، جب پورا وہ اوجھل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اختتام غروب۔ ایک ہے آغاز غروب اور ایک ہے اختتام غروب۔ جو کیلنڈروں کے اندر غروب آفتاب کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ اختتام کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ کیلنڈروں میں جو غروب کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ کس کا وقت ہوتا ہے؟ اختتام غروب کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی۔ ابھی آپ نے 8 منٹ انتظار نہیں کرنا، اچھا 7-8 منٹ۔ کیوں؟ کیلنڈروں میں کون سا وقت لکھا ہوتا ہے؟ اختتام غروب۔ اور طلوع کا وقت جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آغاز طلوع۔ لہذا وہ 8-10 منٹ طلوع ہونے کا لگا لو، 10 منٹ احتیاطاً روک لیتے ہیں تو وہ 20 منٹ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ 20 منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عالم بن رہے ہو، آپ نے بڑی گہرائی میں جانا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے آ کر نمازوں کے اوقات سکھائے۔ اور عند الاستواء، حدیث میں یہ نہیں آیا کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ زوال سے پہلے کتنے منٹ پہلے؟ اب یہ آپ بتائیے، اس کیفیت میں کتنے وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15، لیکن احتیاط کہتے ہیں 20 منٹ، کل 20 منٹ، نصف نہار۔ لہذا جامعہ شفیہ کا جو کیلنڈر ہے نا اس میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ نصف نہار۔ اور زوال کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابتداء ظہر۔ زوال سے کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ ابتداء ظہر۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، زوال کے وقت تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ زوال سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ ابھی روایت چل رہی ہے، بہت سمجھ کر اس کی گہرائی میں جا کر ایک ایک بات کو سمجھنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرائيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. جزاك اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے بارے میں جو ابواب قائم کر رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، اس میں آپ نے پہلا باب پڑھنا شروع کیا، باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نمازوں کے اوقات منقول ہیں اس کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور روایت آپ پڑھ رہے تھے حدیث امامت جبرائیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل عند البیت مرتین. جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کروائی، یعنی 2 دن. فصل الظہر فی الاولی منہما حین کان الفیء مثل الشراک. ظہر کی نماز پڑھائی فی الاولی منہما، ان 2 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ میں، حین کان الفیء مثل الشراک، جس وقت کے سایہ جو تھا وہ ایک تسمے جتنا تھا. اور آپ نے اس زوال کے معنی کو سمجھا اچھی طرح، اور عرض کر رہا تھا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا، وہ بھی آپ نے تحریر فرمائے، عند طلوع وعند الاستواء وعند الغروب. پھر طلوع اور غروب کے بارے میں بھی بہت وضاحت کی کہ طلوع سے کیا مراد، کہ جب وہ گول جسم سورج کا اس کا نکلنا شروع ہوا، نظر آنا شروع ہوا، تو جب تک وہ مکمل گول باہر نہ آ جائے یہ طلوع کا وقت ہے. اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. جب غروب ہونے لگے تو اس کا پہلا کنارہ جب نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پورا اس کا گول جسم نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غروب کا وقت. بہت اہم بات. پھر اس سے بھی اہم بات یہ بتائی کہ جو آپ کو کیلنڈروں میں، جہاں تک بات چلی تھی آخر میں، کہ کیلنڈروں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے طلوع، وہ آغاز طلوع کا وقت لکھا ہوتا ہے. یہ بہت اہم اصول ہے کیلنڈر سمجھنے کے لیے. آغاز طلوع کا وقت لکھا ہوتا ہے، اور جہاں غروب لکھا ہوتا ہے وہ مکمل غروب ہونے کے بعد کا وقت لکھا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات. لہذا جو ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوا فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو آپ کو سورج کے طلوع کا آغاز مطلوب ہوتا ہے، آغاز مطلوب ہوتا ہے. اور مغرب کا وقت ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو چکا، تو اب نماز کے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، تو آپ کو وہاں غروب کا مکمل ہو جانا آپ کو مطلوب ہے.
یہ نہیں وہاں غروب ہونا شروع ہوا نہ، وہ تو فائدہ کوئی نہیں آپ کو. اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ ابھی پڑھیں گے ہم کہ جی دھوپ کے پیلا ہونے تک، وہ بھی آئے گی بات. چنانچہ جامع شفیہ کے جو کیلنڈر ہیں جو پیلے رنگ میں چھپے ہوئے آپ کو مفت مل جاتے ہیں یہاں سے جامعہ سے، اپنی مسجدوں میں لگائیے. ہر علاقے کے آپ خود جا کے کیلنڈر بنا لیجیے. آپ کو طلوع اور غروب یہ باقاعدہ نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کا علم الاوقات ایک پورا علم ہے. علم الاوقات یہ پورا علم ہے، ایک فن ہے. یہ حساب کتاب سے بھی نکالا جاتا ہے. چنانچہ ہمیں باقاعدہ یہ علم اس وقت پڑھایا گیا، اور ہمارے دور میں اس وقت آج سے 46 47 سال 50 سال پہلے کی بات جب میں نے پڑھا تو اس وقت آج سے تقریباً 46 اور 7 46 اور 6 52 سال 52 سال پہلے پڑھا تھا یہ علم. اور اس وقت ہمیں پورے مہینے کی نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر بنانا پڑتا تھا. باقاعدہ وہ طول البلد، عرض البلد، اور پھر ٹینجٹ کو ٹینجٹ، سائن کو سائن، یہ سارے ریاضی حساب سارا کر کے ہم بتاتے تھے کہ آج فجر کا وقت یہ ہوگا، اور ظہر کا وقت یہ بجے، اور عصر کا وقت اتنے، مغرب کا اتنے، عشاء کا اتنے بجے. یہ باقاعدہ علم الاوقات. اور اس وقت اس کے پورے پاکستان میں 2 ماہر ہوا کرتے تھے، 2 علماء ماہر ہوتے تھے. ایک حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب جامعۃ الرشید کراچی والے، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ، ماہر ترین کمال جامعۃ الرشید والے کراچی والے رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک لاہور میں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ ترمذی، انہوں نے یہ فلکیات صغرا فلکیات کبرا جو کتاب آپ لوگ بھی پڑھ کر آئے، فلکیات پر کتاب اردو میں کتاب ہے جس کو سمجھ میں آ جائے. ان کی یہ والی کتابیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اسپیس سائنس یعنی جو خلائی سائنس ہے اس میں MSc کے نصاب میں شامل ہے. ان کی یہ کتاب اس وقت شامل نصاب ہے. کیا لکھا ہوگا، کیا چیز لکھی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی. اور تقریباً 27 سال حضرت وہ کتاب لکھنے کے بعد خود مصنف وہ کتاب یہاں جامع شفیع میں پڑھاتے رہے. چنانچہ یہ پورا فن ہے. اور پھر دور جدید کی جہاں تک اب آپ کے جیبوں میں موبائل آ گئے، ٹچ موبائل آ گئے، اینڈرائڈ موبائل آ گئے، اس میں گوگل ہے، وہ ہم گوگل سے سب معلوم کر لیتے ہیں. گوگل سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں بس، ایک طلوع اور ایک غروب. طلوع اور غروب. تو طلوع اور غروب معلوم کر لو، اس کے بعد نصف نہار آپ خود معلوم کر لو گے. تو فجر کا وقت بھی معلوم ہو گیا، ظہر کا وقت بھی معلوم ہو گیا، اور مغرب کا وقت معلوم ہو گیا. اور اس سے 1-1.5 گھنٹے پہلے، غروب سے 2 گھنٹے پہلے آپ عصر کا وقت نکال لیتے ہو، اور غروب کے 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ عشاء کا وقت نکال لیتے ہو. بہت آسان. لیکن اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس وقت تو گوگل بھی نہیں تھا، اس وقت تو گھڑیاں بھی نہیں تھی، جنتری بھی نہیں تھی. اب نمازوں کے اوقات کا باقاعدہ سافٹ ویئر بن چکا ہے، سافٹ ویئر بن چکا.
کہ آپ جس علاقے میں ہیں اس بڑے شہر کا نام لکھ دیں اور گوگل میں سے 5 نمازوں کے اوقات معلوم کر لیں. جس علاقے میں، دنیا بھر کے جس علاقے میں ہوں، مشہور شہر کا نام لکھ دیں، آپ کو اس مشہور شہر کے 5 نمازوں کے اوقات مل جائیں گے. اب وہ ایسی ایپ بھی آ گئی ہیں، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، بس اب گوگل کو بھی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو اور اپنے علاقے میں جہاں رہتے ہو وہاں اسی کو لے کر، اسی ایپ کو لے کر آپ وہاں 5 نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہو. بس اس میں اکابر سے تعلق رکھو، مفتیان کرام سے تعلق رکھو، کیونکہ بعض ویب سائٹ اور بعض ایپ جو ہیں وہ روافض نے بنائی ہیں، ان کے ہاں نمازوں کے اوقات ذرا مختلف ہیں. اس لیے اپنے اکابر سے معلوم کر لو کہ جب کون سی ایپ استعمال کریں. تو جہاں جہاں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جس علاقے میں جاؤ گے، کیا آپ اپنے علاقے کا اگر کیلنڈر بنانا چاہتے ہو، دائمی کیلنڈر، بس ایک دفعہ محنت کر لو، بس اس علاقے میں چھاپ کے دے دو. اور ہر علاقے میں، پاکستان کے تو ہر علاقے میں الحمدللہ محنت ہوئی ہوئی ہے، اس وقت محنت ہوئی ہوئی ہے، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے کیلنڈر. نہیں کیلنڈر ہے تو آپ پھر گوگل سے اور ایپ سے معلوم کر سکتے ہو جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو. لیکن ان سب سہولیات کے نہ ہونے کے وقت خود اصل دین میں کیا بات سکھائی گئی، اس طرف توجہ دے لو. تو میں نے بتایا کہ ایپ وغیرہ میں، گوگل وغیرہ میں جو تلاش کرتے ہیں اس میں اب پوری نمازوں کا وقت بھی مل جاتا ہے. اور لاہور کے جو جامعہ شفیعہ کا کیلنڈر لاہور کے لیے ہے، یہ محکمہ موسمیات والوں نے جو سیارے چھوڑے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے ان کے پاس کمپیوٹرائز جو مشینیں ہیں، یہ 100% اس کے مطابق ہے، یعنی جدید حساب کے بھی بالکل مطابق ہے جامعہ شفیعہ کا جو کیلنڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کب نماز پڑھائی؟ حین کان الفیء مثل الشراک، جس وقت کے تسمہ ایک تسمے جتنا سایہ ہو گیا تھا. یعنی سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوا اور جب نصف نہار سے ذرا سا اس چیز سے ہٹے گا تو سایہ کس طرف جائے گا؟ مشرق کی طرف. اور سورج کدھر جا رہا ہوگا؟ مغرب کی طرف. تو اس وقت جو سایہ ہوگا اس سے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا. اب آپ نے شرح وقایہ کے اندر ایک بحث پڑھی، وہاں نقشہ بھی پڑھا، سایہ اصلی کے علاوہ، سایہ اصلی کے علاوہ. تو ذہن میں رکھنا کہ سایہ اصلی یہ کسی چیز کا سایہ جو نصف نہار کے وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. یہ کبھی کبھی فقہی کتابوں میں اردو میں پڑھو گے تب بھی وہاں یہ جملہ ملے گا کہ جی سایہ اصلی کے علاوہ اتنا سایہ ہو جائے. تو سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں؟ عین نصف نہار کے وقت جب ایک چیز آپ نے رکھی، کھڑی کی اور بالکل اس کے اوپر سورج ہو تو اس وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. اب لکھنے والے لکھ لیجئے کہ جون جولائی میں سخت گرمی میں سایہ بالکل نہیں ہوتا، سایہ اصلی بالکل نہیں ہوتا. اور آج کل نومبر دسمبر کے اندر، سردیوں کے اندر سایہ اصلی ہوتا ہے. سایہ اصلی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھ لو. دیکھو فلکیات وغیرہ سب کچھ پڑھ کر آئے نا، لیکن اس کو اب زندگی میں استعمال کرو. اصل چیز یہ ہے. ترمذی کے اندر ہمیشہ، ترمذی پڑھاتے ہوئے ہمیشہ آپ نے محسوس کیا کہ عمل کیسے کرنا ہے، خالی خیالی دنیا میں نہیں رہنا. وہ اختلاف وہ دلائل بھرمار، عمل کا وقت آیا تو کچھ بھی نہیں، عمل کے لیے پڑھنا ہے. تو وہ سایہ اصلی سخت گرمی میں جون جولائی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سورج جو ہے وہ اس چیز کے بالکل اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. سورج اس چیز کے بالکل اوپر ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں میں سایہ اصلی نہیں ہوتا.
لیکن سردیوں میں جو سورج ہے وہ اس چیز کے اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ یوں ہٹ کے گزرتا ہے. آج کل نصف نہار کے وقت میں آپ باہر لکڑی گاڑ کر دیکھ لینا. آج کل اس کا سایہ ادھر، سورج یہاں سے گزرتا ہے، بالکل اوپر سے نہیں گزرتا، آج کل یوں گزرتا ہے. اور جب یوں گزرتا ہے نا، اسی کی وجہ سے سردیاں آتی ہیں. اور جب وہ بالکل شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں اس وقت گرمی پڑتی ہے. اسی سورج کی اس حرکت کی وجہ سے موسم بدلتا ہے. تو جب وہ سورج بالکل سردیوں کے اندر وہ ہٹ کر آتا ہے، چیز کے اوپر سے نہیں گزرتا، جب ہٹ کر آئے گا تو عین نصف نہار کے وقت اس کا سایہ ہوگا تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ سایہ اصلی گرمیوں میں، تیز گرمی میں نہیں ہوتا. کیوں؟ سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، یہ آپ نے لکھا. اور سردیوں میں کیوں سایہ اصلی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سورج اس چیز کے اوپر سے نہیں گزرتا، ذرا سا ایک طرف ہو کر گزرتا ہے، یعنی جنوب کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے. اب پڑھیے گا، حین کان الفیء مثل الشراک، جس وقت کے ایک تسمے جتنا سایہ ہو گیا. یہ پہلے دن ظہر کی نماز پڑھائی. اب ذرا غور سے، ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، پھر عصر کی نماز پڑھائی حین کان کل شیء مثل ظلہ، جس وقت کے ہر چیز کا سایہ اس جتنا سایہ ہو گیا. مثل ظلہ، اگر 1 فٹ کی لکڑی گاڑھی تھی، 1 فٹ، اس کا سایہ بھی 1 فٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک مثل سایہ. ایک مثل سایہ، ایک مثل سایہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ 1 فٹ لکڑی گاڑیں تو اس کا سایہ 1 فٹ ہو. اب وہ ذہن میں رکھیے گا، اصلی سائے کے علاوہ سردیوں میں یہ مسئلہ پیش آئے گا. سردیوں میں یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ اگر وہ اصلی سایہ 1 انچ ہوا، مثال دے رہا ہوں، اگر سردیوں میں وہ سایہ اصلی کتنا ہوا؟ 1 انچ، بس ادھر سایہ 1 انچ، تو 1 فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں؟ 12. اب 1 مثل کتنے انچ پر ہوگا؟ 13. اب 1 مثل کتنے انچ پر ہوگا؟ 13. اب مولانا آپ سمجھنا، اچھا وہ جب ابتدائی کتابیں تھیں نا، اس وقت آپ اتنا ذہن پختہ نہیں تھا، دلائل آپ کے سامنے نہیں تھے، سب کچھ آپ کے سامنے احادیث نہیں تھی. اب ایک ایک بات کی گہرائی میں اترنا ہے آپ نے. تو 1 مثل سایہ، جب 1 فٹ لکڑی کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، اور 2 مثل سایہ کا معنی کیا ہے؟ جب 1 فٹ لکڑی کا سایہ 2 فٹ ہو جائے. 2 مثل سایہ کا معنی دیکھو، اس پر ظہر اور عصر کا ساری بحث اس پر چلے گی. معمولی نہ سمجھنا ان باتوں کو، ساری بحث اس پر چلے گی. کیونکہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ابھی ہم لکھیں گے، ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں بنیاد بن جائے تاکہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ 2 مثل سائے تک رہتا ہے. اور جمہور علماء کے نزدیک ظہر کا وقت 1 مثل تک رہتا ہے. 1 مثل تک رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ظہر کے وقت کے اختتام میں اختلاف ہے تو عصر کے وقت کے آغاز میں اختلاف ہے. اور اختلاف ان روایات کی وجہ سے ہوا. ظہر کے وقت کے اختتام میں اختلاف ہے تو عصر کے وقت کے آغاز میں اختلاف ہوا. اب آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات میں کس کس جگہ اختلاف ہے، کس کس جگہ اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیوں ہوا یہ بھی سمجھنا ہے. اب پڑھیے ذرا پھر دوبارہ، ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، پھر جبرائیل علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو گیا. تو یہ جملہ کس کی دلیل بنے گا؟
جمہور علماء کی. یہ جملہ کس کی دلیل بنے گا؟ جمہور علماء کی. اب اس کو جملے کو ذہن میں رکھنا. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت بمعنی غربت، غروب ہونا. وجبت بمعنی غروب. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس. پھر مغرب کی نماز پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن جب سورج غروب ہو گیا. اب آپ کو غروب کی تعریف معلوم ہے، جب اس کا گول جسم پورا کا پورا نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا. چنانچہ اب گوگل والے تو مسلمان نہیں، وہاں پہ یہ مسلمان نہیں بیٹھے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے باریک باریک باتیں. تو گوگل میں سورج طلوع ہونے کا وہاں لکھا ہوتا ہے سن رائزنگ. سن رائزنگ یعنی سورج طلوع ہونا. تو گوگل پہ غور کرو گے تو وہاں 2 وقت لکھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹارٹ سن رائزنگ، ایک ہوتا ہے اینڈ سن رائزنگ. تو سن رائزنگ سورج طلوع ہونے کا سٹارٹ جب ہوگا آپ کو وہ مطلوب ہے یا اینڈ آف رائزنگ مطلوب ہے؟ آپ کو سٹارٹ مطلوب ہے تاکہ معلوم کر سکیں کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا. اور آپ کو اشراق کا وقت معلوم کرنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اینڈ آف رائزنگ، سورج طلوع ہونے کا اختتام آپ کو. تو گوگل کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. اسی طرح وہاں جہاں غروب ہونے کا لکھا ہوگا گوگل میں، وہاں لکھا ہوگا سٹارٹ سن سیٹ، اور دوسرا لکھا ہوگا اینڈ سن سیٹ یعنی اینڈ آف سن سیٹ یعنی سورج غروب ہونے کی انتہا. اور ایک ہے سٹارٹ سن سیٹ، سورج غروب ہونے کی ابتدا. آپ کو کیا چاہیے؟ مغرب کا وقت معلوم کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اینڈ آف سن سیٹ. سمجھ گئے؟ اتنی میٹرک پڑھنے کے بعد اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. اکثر ماشاءاللہ سبھی میٹرک کیے ہوئے تو ہو ہی جاتے ہیں طلبا. اتنا تو سمجھ گئے آپ کہ گوگل سے ہم نے کیا تلاش کرنا ہے، کیا تلاش کرنا ہے، کس طرح تلاش کرنا. وہاں دونوں وقت لکھے ہوتے ہیں مولانا. اب پڑھیے ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس. پھر مغرب کا وقت، مغرب کی نماز پڑھائی حین وجبت الشمس جب سورج غروب ہو گیا. وافطر الصائم اور روزے داروں نے روزہ افطار کر لیا. ثم صلی العشاء حین غاب الشفق. پھر نماز عشاء کی پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی. شفق غائب ہو گئی. اب شفق جو ہے وہ لغت میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شفق احمر بھی، شفق ابیض بھی. دونوں کو شفق کہتے ہیں لغت میں. شفق احمر اور شفق ابیض. شفق کی 2 قسمیں. شفق احمر کیا؟ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب جو سرخی ہوتی ہے اسے شفق احمر کہتے ہیں. شفق احمر کی تعریف لکھوائی ہے میں نے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب جو سرخی ہوتی ہے اسے شفق احمر کہتے ہیں. اور سرخی کے غائب ہونے کے بعد، سرخی کے غائب ہونے کے بعد جو سفیدی کچھ دیر کے لیے باقی رہتی ہے اسے شفق ابیض کہتے ہیں. اور شفق ابیض کے بعد مغرب کی جانب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے. لکھ لیجئے، شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد مغرب کی جانب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے.
چونکہ لفظ شفق کی تعریف لغوی میں اختلاف ہے، چونکہ شفق کی لغوی تعریف میں اختلاف ہے، اس لیے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ شفق کی لغوی تعریف میں اختلاف کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف سامنے آیا کہ مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مغرب کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مغرب کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب پھر دوبارہ آجو ترمذی میں ذرا دیکھو عبارت کو، ثم صلی العشاء حین غاب الشفق، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی۔ اب جمہور علماء یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ شفق احمر، اور امام ابو حنیفہ کیا ترجمہ کریں گے؟ شفق ابیض۔ ثم صلی الفجر، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی حین برق الفجر، جب صبح صادق طلوع ہو گئی۔ فجر یعنی فجر صادق، جب صبح صادق طلوع ہو گئی۔ وحرم الطعام علی الصائم، اور روزے دار پر کھانا حرام ہو گیا، منع ہو گیا۔ اور صبح صادق جب ہوتی ہے اس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور آپ حدیث میں کیا پڑھ رہے؟ وحرم الطعام علی الصائم، کھانا روزے دار کے لیے کیا ہو گیا؟ ممنوع، حرام ہو گیا۔ اب مولانا فجر کی اذان شروع ہو جائے تو یوں کہنا درست ہوگا کہ میں اذان ختم ہونے سے پہلے چائے کا کپ پورا پی لوں گا، کر لوں گا۔ جو ہی فجر کی اذان ہو فوراً بھاگے یہ اور جا کے گلاس پانی کا پی لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بات کو سمجھو مولانا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ کے بندے 10 منٹ پہلے سب کچھ کر کے فارغ ہو جاؤ نا۔ کہتے ہیں آپ علماء نے ایک تو سختی بہت رکھی، سختی بہت کرتے ہیں، بس ہو گئی اذان ختم۔ اللہ کے بندے سختی نہیں، ساری رات کھانے پینے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ کبھی تو بند کرو گے کھانا، اور جب بند کرو گے تو کہہ دینا سختی ہو رہی۔ سختی نہیں ہو رہی، شرعی تقاضے ہیں۔ کتنی نمازیں ہو گئیں اب تک؟ کتنی نمازیں پڑھا دیں جبرائیل علیہ السلام نے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر، کتنی نمازیں پڑھا دیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کتنی نمازیں پڑھا دیں؟ اب تو 4 نہیں کہو گے نا؟ ہاں، مجھے احساس دلاؤ کہ میں دورہ حدیث کو پڑھا رہا ہوں اور تھکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، جاندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ تو کتنی نمازیں ہو گئیں؟ الحمدللہ، امت کے اندر اختلاف ختم ہو گیا۔ وصلی المرأۃ ثانیۃ الظہر، اب ذرا غور سے سنبھل کے، وصلی المرأۃ ثانیۃ الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ لوقت العصر بالامس۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دوسرے دن نماز پڑھائی ظہر کی، حین کان ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو گیا؟ ایک مثل ہو گیا۔
اور ساتھ ہی راوی کہہ رہے ہیں لوقت العصر بالامس، گزشتہ روز عصر کے وقت میں. وہ جو گزشتہ روز پہلی مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی تھی وہ کب پڑھائی تھی؟ ثم صلی العصر حین کل شیء مثل ظلہ، جب ایک مثل سایہ ہو گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھائی تھی. آج ظہر کی نماز کب پڑھائی؟ جب حین ظل کان ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ کیا ہو گیا؟ ایک مثل ہو گیا. لوقت العصر بالامس، یہ لوقت العصر بالامس کے جملے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جب میں کہوں کوئی چیز ذہن میں رکھنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. صرف اتنا جملہ لوقت العصر بالامس، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ احناف کے خلاف جا رہا ہے. لوقت العصر بالامس، کیونکہ وصلی المرۃ ثانیۃ الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ، یہ احناف کے خلاف ہے جملہ. پھر دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا، تو یہ احناف کے خلاف یہ جملہ جا رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں. لیکن لوقت العصر بالامس کیا ہے؟ یہ احناف کے خلاف جا رہا ہے یہ جملہ. باریکی ذہن میں رکھو. جب ایک مثل سایہ ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے احناف کے نزدیک. لیکن لوقت العصر بالامس کو ذہن میں رکھنا یہ والا جملہ. ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلیہ، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. مثلیہ، تو دو مثل عصر کی نماز پڑھنا درست کے غلط؟ احناف کے نزدیک درست. ثم صلی المغرب لوقتہ الاول، پھر مغرب کی نماز پڑھائی پہلے دن کے وقت میں. پہلے دن کب مغرب کی نماز پڑھائی تھی؟ جملہ پڑھ لو. ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس. اب مغرب کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کو دونوں دن کیا پڑھا گیا؟ ایک ہی وقت میں. یہ جبرائیل علیہ السلام سکھانے آئے ہیں نمازوں کے اوقات، اس لیے توجہ سے رکھنا. اچھا، یہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں بنیادی روایت ہے دین کے اندر، دین اسلام میں یہ بنیادی روایت ہے. ثم صلی العشاء الآخرۃ، پھر عشاء آخرہ پڑھائی. یہ ایک لفظ آپ ذرا ذہن میں رکھنا. ثم صلی العشاء الآخرۃ، اس لیے کہ عرب مغرب کی نماز کو عشاء اولا کہتے تھے اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ کہتے تھے. اس لیے کہ عشاء کہتے ہیں رات کے وقت کو، اور رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. اس لیے عرب جو ہے مغرب کو کیا کہتے تھے؟ عشاء اولا، اور عشاء کو کیا کہتے تھے؟ عشاء اخری. اب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح بات آ گئی. ثم صلی العشاء الآخرۃ حین ذهب ثلث اللیل، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے حین ذهب ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ چلا گیا. حین ذهب ثلث اللیل، رات کا تہائی حصہ چلا گیا. اب یہ رات کا تہائی حصہ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ حین ذهب ثلث اللیل لکھ کر پھر آگے لکھیں کہ ہم ثلث اللیل کیسے معلوم کریں گے. لیل یعنی رات کا اطلاق ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک. دین کے اندر احکام شرعیہ میں لیل کا اطلاق ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک. یہ مولانا تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے آپ نے. اچھا، سورج طلوع ہونے تک نہیں. احکام شرعیہ میں رات کس کو کہتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک. جب صبح صادق ہو جائے اس کے بعد نہار کا اطلاق ہوتا ہے احکام شرعیہ میں. قرآن مجید کو سمجھو ذرا. قرآن مجید کو جہاں آپ نے وہ سفید دھاری سیاہ دھاری کو سمجھا تھا،
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک. تم کب تک کھا سکتے ہو؟ صبح صادق تک کھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد روزے کو پورا کرو رات تک. معلوم ہوا فجر صادق، صبح صادق کا جو وقت ہے وہ رات میں شامل نہیں ہے. صبح صادق کا وقت یہ رات میں شامل نہیں ہے. احکام شرعیہ میں نہار کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے بعد. اور رات کس کو کہتے ہیں؟ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک. اس کل وقت کو لکھیے، اس کل وقت کو 3 پر تقسیم کر لیجئے. اس کل وقت کو 3 پر تقسیم کر لیجئے تو جو پہلا تہائی حصہ ہوگا وہ ثلث اللیل کہلائے گا. پہلا حصہ کیا کہلائے گا؟ ثلث اللیل. جیسے مولانا آج کل دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے 5:23 پر، اور فجر کب ہو رہی ہے؟ 5:30 پر. صبح صادق کب ہو رہی ہے؟ صبح صادق وہ ذرا مختلف. یہ تو فجر کی نماز لکھی ہوگی نا، یہ تو فجر کی نماز لکھی ہوگی. آپ آسانی سے لکھ لو، ذرا مثال بناؤ. آج کل کا نہ وقت لو، مثال بناؤ، اس کو آسان ہو جائے گا. جیسے اگر سورج غروب ہو 5 بجے، سورج غروب ہو 5 بجے اور صبح صادق بھی ہو 5 بجے، اگر سورج غروب ہو 5 بجے اور صبح صادق کا بھی ٹائم کیا ہے؟ 5 بجے، کل کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12. اس کو 3 پر تقسیم کرو، کتنے ہو گئے؟ 4. تو 5 کے اندر 4 جمع کر لو، کیا ہو گیا؟ 9. تو 9 بجے تک ثلث اللیل ہوگا. اگر سورج 5 بجے غروب ہوا تو ثلث اللیل کیا ہوگا؟ 9 بجے، رات کے 9 بجے. 5 4 9. لکھیے مثال لکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اگر سورج غروب ہو، مثال کے طور پر اگر سورج غروب ہو 5 بجے اور صبح صادق کا وقت ہو 5 بجے تو یہ کل ہو گئے 12 گھنٹے. یہ کل ہو گئے 12 گھنٹے. اس کو 3 پر تقسیم کیا تو کیا ہو گیا؟ 1/3 کتنا ہوا؟ 4 گھنٹے. اس 4 گھنٹے کو 5 میں جمع کرو، کتنے ہو گئے؟ 9. تو اس دن 9 بجے رات کے ثلث اللیل ہوگا. 9 بجے رات کو کیا ہوگا؟ ثلث اللیل ہوگا. اب پڑھیے مولانا پھر کتاب میں ثم صلی العشاء الآخرہ، پھر عشاء کی نماز پڑھائی دوسرے دن حین ذهب ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ چلا گیا. ثم صلی الصبح حین اسفرت الارض، پھر صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے حین اسفرت الارض، جب زمین خوب روشن ہو گئی. ابھی سورج نکلنا شروع، طلوع ہونا نہیں شروع ہوا، اس سے پہلے زمین خوب روشن ہو گئی. اس وقت فجر کی نماز پڑھائی. کتنی نمازیں ہو گئیں؟ دوسرے دن بھی کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 5. الحمدللہ گنتی پوری ہو گئی 5 کی. ظہر کی پڑھائی، عصر کی پڑھائی، مغرب کی پڑھائی اور عشاء کی پڑھائی، اور پھر اگلے دن کیا پڑھائی؟ فجر کی. تو کل کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5. پہلے دن ہر نماز کو اول وقت پڑھایا، دوسرے دن ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھایا، سوائے ایک نماز مغرب کے، اگر ذہن تازہ ہے تو. پہلے دن ہر نماز کو اس کے وقت کے
شروع میں آغاز میں پڑھایا اور دوسرے دن ہر نماز کو اس کے اختتام میں پڑھایا سوائے ایک نماز کے، اور پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے ثم التفت الی جبرائیل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میری طرف متوجہ ہوئے، فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ آپ سے پہلے نبیوں کی نمازوں کا وقت تھا، والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور ہر نماز کا وقت ہے جو ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ روایت مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو ہر نماز کے آغاز کا بھی، وقت کا آغاز بھی پتہ چلا، اختتام بھی پتہ چلا۔ مولانا غور کرنا میری باتوں پر، میں اب فجر سے شروع کروں گا تاکہ آپ کے لیے گنتی آسان ہو جائے۔ 5 نمازیں گننی مولانا بڑا اہم کام ہے امت کا، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا تو اختلاف ہو گیا امت میں، ایک کہتے 4، ایک کہتے کیا 5۔ تو فجر کی نماز سے میں شروع کرتا ہوں، اور آپ نے پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ فجر کی نماز شروع ہوتی ہے اس کا وقت جب صبح صادق ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج طلوع ہونے تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک نماز کا وقت تو پورا ہو گیا۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے اس میں آپ کو اختلاف محسوس ہوا۔ جب ظہر کے وقت کے اختتام میں اختلاف ہے تو عصر کے وقت کے آغاز میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ پھر عصر کی نماز آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ غروب آفتاب سے پہلے تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے ایک بات تک پہنچنا ہے آپ نے۔ پھر مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہوتی ہے۔ اب مغرب کے وقت کے اختتام میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ جب مغرب کے وقت کے اختتام میں اختلاف ہوا تو عشاء کے وقت کے آغاز میں کیا ہو گیا؟ اختلاف سامنے آیا۔ پھر عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے، تو جب شفق میں اختلاف ہے تو عشاء کے وقت کے آغاز میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ اور عشاء کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس روایت کے مطابق ثلث اللیل تک، اس روایت کے مطابق ثلث اللیل تک۔ حالانکہ فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک۔ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ الحمدللہ گنتی پوری ہو گئی۔ اب ذرا توجہ سے، فجر کی نماز کے آغاز، فجر کی نماز کے وقت کے آغاز میں اختلاف نہیں، اختتام میں بھی اختلاف نہیں، ظہر کے وقت کے آغاز میں اختلاف نہیں، ظہر کے وقت کے اختتام میں اختلاف ہے، عصر کے وقت کے آغاز میں اختلاف ہے، عصر کے وقت کے اختتام میں اختلاف نہیں، مغرب کے وقت کے شروع میں اختلاف نہیں، مغرب کے وقت کے ختم میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اور مغرب کے وقت کے ختم میں اختلاف ہے تو عشاء کے وقت کے آغاز میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اور عشاء کے اختتام میں بھی کیا ہے؟ تو کل کتنے وقت ہو گئے جس میں اختلاف ہے؟ ہاں، امت میں اختلاف ہو گیا، اسی لیے میں ایجاب و قبول کروا رہا تھا کہ آپ خود بولو کہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے وقت ہیں جس میں اختلاف ہے؟ ایک ظہر کے وقت اور عصر کے آغاز میں اختلاف، ایک مغرب کے اور ایک مغرب کے اختتام اور عشاء کے آغاز میں اختلاف، اور ایک عشاء کے اختتام میں اختلاف۔ تو چوتھا اختلاف بھی ارشاد فرما دیں، اگر کوئی مائی کا لال کھڑا ہو جائے تو کتنی اختلاف؟ قربان جائیے احناف پر، احناف کے شیوخ پر، کہ ہم اختلاف سے بچنے کے لیے مختلف فی وقت میں ہم کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں۔
بات غور سے سننی ہے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا، احناف کے مشائخ پر قربان جائیے کہ وہ مختلف فی وقت میں نماز پڑھتے ہی نہیں۔ نمبر 1، ظہر کے وقت کے اختتام میں اور عصر کے وقت کے آغاز میں اختلاف ہے، یعنی مثل ثانی میں اختلاف ہے نا، کہ مثل ثانی ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، ہم اس وقت میں نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جیسے آج کل مثال کے طور پر مثل اول ختم ہوتا ہے 2:45 بجے، 2:45 بجے، 2:35 40 45 پہ مثل اول کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو 2:45 سے لے کر 3:45 تک ہم کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی بھی ہماری کسی حنفی مسجد میں نماز ہوتی ہی نہیں، کوئی بھی، نہ ظہر کی نہ عصر کی۔ مثل ثانی میں ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ادھر مغرب کے وقت کے اختتام میں اور عشاء کے وقت کے آغاز میں شفق ابیض میں اختلاف ہے کہ شفق ابیض یہ مغرب کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے، تو ہم شفق ابیض کے اندر کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ مغرب کی پڑھتے نہ عشاء کی پڑھتے۔ اور عشاء کی نماز ہم ثلث اللیل سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، ثلث اللیل کے بعد اختلاف کا وقت ہے، ہماری مسجدوں میں اس وقت نماز پڑھتے ہی نہیں۔ لہذا حنفی مسجدوں کے اندر مختلفی نمازوں میں نماز، مختلفی اوقاتوں میں نماز نہیں ہوتی، متفق علیہ اوقات میں کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔